الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد. حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا کس طرح کا بھی کوئی کام کرنے کا ہو، جو بھی بات کرنی ہو کس طرح کرنی ہے، کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کو اس بارے میں علم نہ ہو، لیکن کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہمارے سامنے نہیں آتا کہ جس کے بارے میں ہمیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بتائے نہ گئے کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے، یہ کام کس طرح کرنا ہے. ہم اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جب مہمان آئے ہوتے ہیں تو زیادہ تر اللہ ماشاء اللہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اذان سن کر فوراً خود بھی اور اپنے مہمانوں کو بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ آؤ نماز پڑھنے چلیں، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی. بہت کم لوگ ایسے ہیں، کیونکہ اگر کوئی اس طرح کہہ بھی دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار اگلا شاید کوئی کسی قسم کا تانا نہ دے دے کہ بڑا مولوی بنتا پھرتا ہے، کہ ہم کہیں گئے ہوں وہاں پہ اس کو نماز کی فکر نہیں ہوتی، آج ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھنے چلتے ہیں. صرف اور صرف رشتہ داری نہ خراب ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ نہ بن جائے، اس لیے ہم کسی کو کہتے نہیں کہ نماز پڑھنے چلیں یا کوئی دین کی دعوت نہیں دیتے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا امیج شروع سے ہی ایسا بنا کے رکھیں کوئی آپ پہ کوئی بات ہی نہ کرے. جیسے ہی نماز کا وقت ہو آپ اٹھیں نماز پڑھیں، کتنی کو دیر لگتی ہے، وہ مہمان جو آیا ہے اسی نے آپ کے گھر واپس جانا ہے. یا کوئی ایسی مجلس ہے جہاں پہ دوست احباب بیٹھے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہی اذان کی آواز خاموش ہو جائے اذان کا جواب دے کر نماز کی طرف آ جائے. یہ ہو گئی ہماری مجلسیں یا ہمارے مہمان یا ہم جن کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اگر میں ایسی ہستی کی بات کروں کہ وہ بھی اس طرح، یہ نہیں کہ ان کے مہمان نہیں ہوتے تھے یا وہ مسجد میں یا کہیں پہ مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص یعنی کہ تلاوت بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے. ایک گروہ ایسا ہے کہ جو تلاوت کر رہا ہے یا ذکر و اذکار کر رہا ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے جو بیٹھ کے دین کی باتیں کر رہا ہے. میں جا کے ان لوگوں میں بیٹھنا پسند کروں کیونکہ اس میں دین کی بات ہو رہی ہے. تو اسی لیے میں ایسے ہی گروہ کی بات کرنے لگا ہوں کہ ایک دفعہ مسند احمد کی حدیث، اس میں یہ سارا واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت اذان کا وقت ہو گیا، اذان دی گئی، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. تو نماز جب پڑھا کے فارغ ہوئے واپس جا رہے تھے یا اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا تو دیکھا کہ ایک شخص جس کا نام حدیث میں آتا ہے کہ محجن تھا، وہ اکیلا بیٹھا ہے، یعنی کہ باقی لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، وہ دور ہو کے بیٹھا ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر وہاں سے گئے اور اس سے پوچھا ما منعک ان تصلی معنا،
تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے کہ تم نے سب کے ساتھ نماز ادا نہیں کی؟ پوچھا گیا کہ تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے کہ تم نے سب کے ساتھ آ کے نماز نہیں پڑھی؟ الستو براجل مسلم، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ یعنی کہ وہ شخص مجلس میں موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، لیکن صرف اور صرف نماز نہ ادا کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اس نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوں۔ تو فرمایا کہ نماز کیوں نہیں ادا کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ میں گھر میں نماز ادا کر رہا تھا، اس لیے میں نے یہاں مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو حدیثیں ملتی ہیں، ایک میں آدھا اور ایک میں مکمل لکھا ہے کہ حدیث 2683 اور 2684 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک تم گھر میں نماز پڑھ رہے ہو یا کہیں اور میں نماز پڑھ رہے ہو، جہاں پہ سب موجود مل کے سارے نماز پڑھیں تمہیں چاہیے تم ان کے ساتھ بھی دوبارہ نماز ادا کرو۔ ہم اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پڑھ کے تو دوسری مسجد میں آتے ہیں کسی سے ملنے کے لیے، تو وہاں پہ بھی نماز ہو رہی تو ہمیں چاہیے وہاں پہ نماز پہلے ادا کرے، بعد میں اس شخص سے ملے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یعنی کہ بتایا ہوا ایک نسخہ سمجھ لیں۔ آپ نے وہ فرض نماز ادا کی، اس کو فرض نماز ادا کا رتبہ دے دے، اس کو آ کے اس کے نفل کی نیت کر لیں، تو صرف اور صرف یعنی جسے کہتے ہیں ایک چیز سے دو شکار، نماز بھی ادا ہو گئی، اس شخص سے بھی مل لیا جس سے ملنے آئے تھے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں، نماز کا وقت ہو تو فوراً نماز کے لیے آ جائے۔ اگر ٹائم نہیں ہے یا کہیں پہ گئے ہوئے ہیں، پھر بندہ کہتا ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملا، جب ہم موجود ہیں ایک جگہ پہ، مسجد بھی پاس ہے، سارا کچھ ساری سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم تب بھی نماز نہ پڑھیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی بری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔